بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو واقعہ میں بیان کرنے جا رہی ہوں وہ یہودی کی بیٹی کی شادی اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاوضے کا ہے۔ مکہ کے یہودیوں نے یہ چاہا سیدہ فاطمہ کو شادی میں بلائیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے پاس تو پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں، وہی پہن کر آئے گی، پھر کہیں گے دیکھو یہ نبی کی بیٹی، اور اس کے بابا نبوت کا دعویٰ کرتے پھرتے ہیں، اس کی بیٹی کو دیکھو، پھر سب مل کر مذاق اڑائیں گے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ یہودی کے ہاں کسی کی شادی تھی، وہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے پڑوسی ہیں، ہمارا بھی کچھ حق ہے، اس لیے ہماری درخواست ہے کہ آپ اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کو شادی میں شرکت کے لیے بھیج دیں، تاکہ ان کی برکت سے باز میں عروسی کی رونق میں اضافہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ الزہرا اگرچہ میری بیٹی ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ بھی ہے، تم لوگ حضرت علی سے جا کر درخواست کرو، اگر وہ چاہیں گے تو اجازت دے دیں گے۔ یہودی نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہماری طرف سے ان کی سفارش فرما دیں۔ پھر وہ یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ آپ اجازت دیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی میں تشریف لے آئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس امر کی مالک تو خود جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کے بعد یہودی جس کے گھر کی شادی تھی، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ آواز دی، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری لڑکی کی شادی ہے، اگر آپ تشریف لے چلیں تو میری عزت بڑھ جائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جناب امیر المومنین سے اجازت لے لوں تو چلوں۔ یہودی نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کی خدمت میں گیا تھا، سب نے ہی آپ کو مختار کیا۔ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر متفرق ہوئی۔ اتنے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بابا جان، یہودی کی یہاں سے آدمی آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اس کے گھر جائیں یا نہ جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تمہاری مرضی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بابا جان آپ کی تو بہت سخت توہین ہوگی، کیونکہ ان کی عورتیں عمدہ اور نفیس لباس اور زیورات سے مزین ہوں گی، میرے پاس تو وہیں پھٹے پرانے کپڑے ہیں جس میں جے بجے خمرے کے پیوند لگے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی اسی حالت میں جاؤ، جو کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے کو تیار ہو گئے۔ ادھر یہودیوں نے اپنی عورتوں کو زیورات اور مبلسات سے خوب آراستہ کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لباس اور زیورات تو قطعاً نہیں ہیں، وہ تو اپنے پرانے پیوند لگے لباس میں شادی میں شریک ہوگی، تو سب کی نگاہوں میں سب کو حقیر ثابت ہوں گی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنی خاتون جنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جنت سے ایسے زیورات بھیجے، ایسا لباس بھیجا جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیورات سے آراستہ کیا گیا۔ کچھ دیگر خواتین کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئی۔ اللہ پاک نے کچھ حوریں نیچے بھیجی جو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں اور کچھ بائیں، کچھ آگے کچھ پیچھے روانہ ہوئی۔ اس شان سے حضرت جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری یہودی کی مکان پر پہنچی۔ جو ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کی مکان پر پہنچی تو مکان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور سے روشن ہو گیا، اور ایسی خوشبو پھیلی کہ خوشبو دور تک محسوس ہونے لگی۔ یہ تاجمل اور وقار دیکھ کر تمام عورتیں بے ہوش ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد سب کو ہوش آیا، مگر دلہن کو ہوش نہ آیا۔ لاکھ تدبیریں کی مگر سب نے بے سور ثابت ہوئی۔ دیکھا گیا تو معلوم ہوا واقعی اس دلہن کی روح اس کے جسم سے پرواز کر چکی ہے۔ آنن فانن شادی کا مکان ماتم کا ذا بن گیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر سب کو بہت تشویش ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اطمینان رکھیں، ابھی ہوش آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا کہ اے میرے اللہ، میں بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ اے میرے اللہ، تیرے ہر حق میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہوں، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ تمام لوگ یہی کہیں گے کہ سیدہ فاطمہ کے آتے ہی دلہن فوت ہو گئی، خانہ شادی خانہ غم بن گیا۔ کچھ دیر نہ گزری، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہو گئی۔ دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی اور کہنے لگی، میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دختر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے مذہب اسلام کی تعلیم فرمائے۔ اسی طرح وہ عورت دل سے مسلمان ہو گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جوڑا دیکھ کر تمام یہودی مرد خواتین مسلمان ہو گئے۔ بڑی عزت کے ساتھ آپ کو گھر سے رخصت کیا۔ سارا ماجرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا گیا تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئی تو دیکھا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین کے لیے کھانا پکا رہی ہیں۔ کھانا چولہے پہ بہت ہی جوشوں کے ساتھ ابل رہا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حالت میں اپنے دستے مبارک کو ڈالا تو دیکھا کہ کھانا تیار ہوا ہے یا نہیں۔ یہ حالت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھی تو بہت ہی پریشانی کی حالت میں اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آ کر کہا، اے بابا جان، آج ایک تعجب آور منظر نظر آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا منظر نظر آیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ جب میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پکا رہی تھی۔ وہ کھانا جوش کے ساتھ ابل رہا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حالت میں ہاتھ ڈال کر دیکھا کہ کھانا پکا ہے کہ نہیں، کہ ان کے ہاتھ کو کچھ نہیں ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اے بیٹی، اس بات کی کسی کو بھی خبر نہ کرنا۔ جب یہ خبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے لوگوں کو جمع فرمایا اور ممبران پر تشریف لا کر حمد و ثنا انجام دینے کے بعد فرمایا، لوگوں تم آگاہ ہو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اس ابلتے ہوئے کھانے میں نہ جلنے پر کچھ لوگ تعجب کرتے ہیں۔ خدا کی قسم، جس نے مجھے نبوت رسالت مابوس کیا ہے، اسی نے ہی فاطمہ کو فضیلت دی ہے۔ فاطمہ کے گوشت اوزار کو جلانے کی طاقت آگ میں نہیں ہے، لہٰذا خدا نے حضرت فاطمہ اور ان کے فرزندان اور ان کے پیروکاروں کو جہنم کی آگ سے دور کیا ہے۔ بس ان لوگوں پر افسوس ہے جو فاطمہ کی فضیلت پر شک کرتے ہیں۔ خدا کی لعنت اس شخص پر جو ان کے شوہر حضرت علی ابن طالب کے ساتھ اور ان کے 11 فرزندان امامت پر راضی نہیں ہوتے۔ لہٰذا حضرت فاطمہ وہ ہستی ہے جن کو خدا کی نظر میں جو مقام اور منزلت اور ان کے فرزندان پیروکاروں کو جو فضیلت اور مقام حاصل ہے، وہ کسی اور نبی کی امت کو حاصل نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاتون ہیں جو امت کی نجات اور فلاح بہبود کی خاطر مجھ سے زیادہ دعا مانگتی ہے۔ اگر وہ اپنے دشمنوں کے بارے میں سفارش کرے تو اللہ تبارک قبول فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کے دستور پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیک کاروں میں شامل کرے، آمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو کے حوالے سے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اسی طرح سے اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جلد ہی حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔